اس نے پھر کتاب اٹھا لی۔ چنگیز خان کے مظالم پڑھ پڑھ کر مارے وحشت کے دل کانپا جاتا۔ کتاب رکھ کر اس نے لحاف میں منہ چھپا لیا۔ اس اشرف المخلوق نے کیسے کیسے ظلم سے تاریخ مرتب کی ہے۔ اس وقت وہ سراسر مفکر بنی ہوئی تھی۔ اقتدار کی آگ کبھی نہیں بجھتی، لاکھ تہذیب جنم لیتی رہے کچھ نہیں بنتا۔ اقتدار سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود دعویٰ ہے کہ اب ہم مہذب ہو چکے ہیں۔ سروں کے مینار بنانا اور انسانوں کو پنجروں میں بند کرنا تو صدیوں پرانی وحشت کے دور کی یادگاریں ہیں، مگر آج جو جنگ ہو رہی ہے، ایک سے ایک بڑھیا بم لو، جس سے سب سے زیادہ بے گناہ مرے، وہ سب سے ترقی یافتہ ہتھیار۔ پھر جلیانوالے باغ کا قصہ کون سا صدی پرانا واقعہ ہے؟ اسی مہذب دور نے تو اس واقعے کو جنم دیا تھا، اور اسے ایک دم قسم دیدی یاد آ گئی۔ اندھیرے میں ان کی لاش آنکھوں کے سامنے تیرنے لگی۔ بسنتی ساری سے قطرہ قطرہ ٹپکتا ہوا پانی اس کے دل پر گر رہا تھا۔ کسی نے ہولے سے اس کا لحاف سرکایا تو وہ بوکھلا کر اٹھ گئی۔ ارے تم تو ڈر گئی۔ جمیل بھیا اس کے سرہانے کھڑے تھے۔ ہاں میں تو سچ مچ ڈر گئی۔ ابھی ذرا دیر پہلے میں چنگیز خان کے مظالم پڑھ رہی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم مجھے کو چنگیز سمجھ رہی ہو۔ بھلا مجھ میں اتنی ہمت کہاں؟ جمیل بھیا ہنسے۔ تمہیں کیسے کہہ سکتی ہوں، تم تو مہذب ہو۔ اور پھر شاعر اسرار میاں لوگ کھانا مل گیا۔ میں کریمن بوا کے معاملات میں دخل نہیں دیتا، جمیل بھیا نے بڑے پھیکے پن سے کہا۔ اس وقت تو میں تم سے باتیں کرنے آیا ہوں۔ اور جمیل بھیا اس وقت بحث وغیرہ کے موڈ میں نہ تھے، وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ وہ پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور اب جب کہ رات سو رہی ہے، اس سردی میں سب اپنے بستروں میں دبکے پڑے ہیں، تو وہ اس کے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ پھر اسے خیال آیا کہ نجمہ پھوپھی کچھ سوچنے نہ لگیں۔ اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ جمیل بھیا کرسی سرکا کر اس کے پلنگ کی پٹی کے پاس بیٹھ گئے اور اسے بڑی گہری گہری نظروں سے گھورنے لگے۔ وہ جمیل بھیا کو ٹالنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ شاعر نے شاید ایسی آنکھوں کو جنت کے نام سے یاد کیا ہے۔ شکریہ بھیا جمیل۔ وہ زور سے ہنسی۔ یہ اصلی جنت نہیں ہے، ہو سکتا ہے شداد کی جنت ہو۔ عالیہ بیگم، سروں کے مینار بنانا اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا کسی کے جذبات کا مذاق اڑانا۔ کیا یہ بھی شاعری کا کوئی باریک نکتہ ہے؟ خیر چلو معاف کر دو، جذبات کا مذاق اڑانے کے بجائے اب سروں کے مینار بنا لیا کروں گی۔ تو اس نے اپنے ہاتھ لحاف میں چھپا لیے۔ جمیل بھیا، اگر اس بار میں پاس ہو گئی تو مزہ آ جائے گا۔ نجمہ پھوپھی کی قابلیت کو ضرور تھوڑی بہت ٹھیس لگے گی۔ وہ تو گفتگو کا موضوع بدل رہی تھی، مگر جمیل بھیا نے ذرا بھی دلچسپی نہ لی۔ سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ کھلی کھڑکی سے ہوا کے کتنے سرو جھونکے اندر آ رہے تھے، مگر وہ کھڑکی بند بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ اندھیرا جذبات سے ساری روشنی چھین لیتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، تم مجھے ٹالتی ہو عالیہ۔ کیا تم میری محبت کا احترام بھی نہیں کر سکتی؟ بھیا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں وہ جمیل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بوکھلا گئی۔ اس سے بات نہ کرتے بن پڑی۔ عالیہ، جمیل بھیا نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھا لیا، اور عالیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کھڑکیوں کے دونوں پٹ بند ہو گئے ہیں اور اس کے ہونٹوں پر انگارے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو گیا کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکی، کچھ سوچ بھی نہ سکی، اور جب جمیل بھیا کو اپنے آپ سے جھٹکا چاہا تو وہ اس کے بازو پر سر رکھے بچوں کی طرح سسک رہے تھے، اور ان کا ایک ایک آنسو کھولتی ہوئی بوند کی طرح اس کے دل پر گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے بوندوں کے گرنے کی آواز تک محسوس ہو رہی تھی۔ ان بوندوں کی روشنی سارے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ اسے ایک صاف ستھرا راستہ نظر آ رہا تھا، جس پر دوڑنے کے لیے جیسے اس کے پاؤں ملے ہوئے تھے۔ وہ بے سدھ سی بیٹھی تھی، اور جمیل بھیا اب سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے میٹھے پن سے مسکرا رہے تھے۔ کتنا فخر اور کتنا سکون تھا اس مسکراہٹ میں۔ بس اب آپ تشریف لے جائیں جمیل صاحب۔ عالیہ نے ڈائنوں کی طرح ان کی طرف دیکھا۔ کسی اور کو الو بنائیے گا، میرا نام ہے عالیہ۔
چلے جائیے ورنہ اتنی زور سے چیخوں گی کہ ہاں۔ جمیل بھیا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے اسے ٹک ٹک دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں چیخ رہی تھیں، تم کسی سے محبت نہیں کر سکتی عالیہ بیگم، تم سچ مچ ڈائن ہو۔ اور جب جمیل بھیا کھڑے کھڑے ایک دم چلے گئے تو عالیہ نے کھڑکیوں کے پٹ پھیر دیے اور سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی۔ جمیل، میرے جسم میں جو تم جادو کی سوئیاں چبو گئے ہو اسے اب کون سا شہزادہ آ کر نکالے گا؟ روتے روتے جب اس کا جی ہلکا پڑ گیا تو وہ اپنی بے وقوفی پر ہنسنے لگی۔ غصہ ہے بے؟ کیا وہ آپا اور قسم دیدی سے کچھ کم ہے؟ پتہ نہیں وہ کیسے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کورس کی کتاب اٹھا کر بڑے سکون سے پڑھنے لگی اور پھر نہ جانے کس وقت کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سینے پر گر پڑی تو کچی نیند میں وہ چونک پڑی۔ ارے یہ چھمی اتنی ٹھنڈ میں ننگے پاؤں کیوں چپ چاپ کھڑی ہے؟ عالیہ نے کتاب میز پر رکھ دی۔ تو کیا آپ اب تک جاگ رہی ہیں بجیا؟ کھڑکی کی طرف بڑھتے بڑھتے وہ ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی۔ مگر تم کیا کرتی پھر رہی ہو اس سردی میں؟ ادھر لحاف میں آ جاؤ چھمی۔ وہ منظور نے کہا تھا کہ رات 12 بجے گلی میں کھمبے کے نیچے کھڑا ہوگا، تم کھڑکی میں آ کر کھڑی ہونا۔ خیر آپ سو جائیے، خواہ نیند خراب کی میں نے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر جلدی سے چلی گئی۔ اے چھمی، عالیہ نے آواز دی مگر وہ تو سیڑھیاں طے کر کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ عالیہ نے کھڑکی کے پٹ کھول کر نیچے گلی میں جھانکا، کہر پھٹ گئی تھی۔ چاند کی ملگجی روشنی گلی میں لوٹ رہی تھی، وہاں اور کچھ بھی نہ تھا۔ جنگ جاری تھی، مہنگائی نے گھر میں جھاڑو پھیر دی تھی۔ جمیل بھیا کی تھوڑی سی آمدنی صحیح معنوں میں کسی کا بھی پیٹ نہ بھر سکتی تھی۔ گھر میں سب کتنے خود غرض ہو رہے تھے، اماں کی پیشانی پر ہر وقت شکایتی شکنیں پڑی رہتی۔ بڑے چچا کی صورت سے انہیں نفرت ہو گئی تھی۔ انہیں شدت سے احساس تھا کہ اگر دکان کے روپے گھر میں آنے لگے تو یہ حالت ذرا کے ذرا میں بدل جائے۔ ذرا ڈھنگ کی روٹی تو نصیب ہو۔ دھمکی کے طور پر وہ ہر وقت اپنے بھائی کے گھر جانے کی ضد کیا کرتی اور بڑی چچی اس خیال سے ہی لرز اٹھتی کہ اس طرح تو گھر کی بدنامی ہوگی، سب یہی کہیں گے کہ پیٹ بھر روٹی بھی نہ کھلا سکے۔ ادھر چھمی کی یہ حالت تھی کہ ہر وقت لڑنے بھیڑنے پر آمادہ رہتی، چھینکے پر رکھا ہوا شکیل کا کھانا اتار کر چپکے سے کھا جاتی اور جب بدلے میں بکواس کرتا تو مزے سے ہنستی یا پھر مارنے پر تل جاتی۔ نجمہ پھوپھی یہ ہنگامے دیکھ کر حقارت سے منہ پھیر لیتی۔ جہالت میں یہی سب کچھ ہوتا ہے، اگر سب کے پاس تعلیم ہوتی تو آج یوں بھوکے مرتے، وہ بڑے غرور سے کہتی اور پھر اپنی تعلیم کے آفاق پر بیٹھ کر بڑے فخر سے مسکرانے لگتی۔ جمیل بھیا یہ سب کچھ دیکھتے سنتے اور ان سب کے بیچ میں بڑے بے بس اور خاموش نظر آتے، مگر وقت کی اس خرابی کے باوجود کریمن بوا ذرا بھی نہ بدلی تھی۔ جنگ کی وجہ سے فقیروں کے گلے پیدا ہو گئے تھے۔ کریمن بوا پچھلے زمانے کی دی ہوئی منوں خیراتوں کو یاد کر کے کوڑا کرتی اور اسرار میاں کی روٹیوں کے ٹکڑے نوالے کاٹ کاٹ کر فقیروں کو خیرات دے ہی دیا کرتی۔ اس عجیب و غریب خیرات پر عالیہ کا جی ملنے لگتا۔ آخر یہ اسرار میاں اتنے دیانت دار کیوں ہیں؟ کیا وہ دکان سے ایک آدھ روپیہ اڑا کر عیش نہیں کر سکتے؟ اس ایثار اور شرافت کا چلہ کاٹ کر انہیں کیا مل جائے گا؟ اس طرح واہ واہ کی جائز اولاد تو کہلانے سے رہے، کچھ بھی کرتے رہیں پھر بھی دادا کی داشتہ کی اولاد ہی کہلائیں گے۔ انہیں کوئی باپ کے نام سے یاد نہ کرے گا، یہ دنیا ان کے لیے میدان قیامت ہی رہے گی۔ گھر کی ایسی بری حالت دیکھ کر بھی بڑے چچا کا دل ناپسیجا تھا۔ مقاصد کے تیروں نے انہیں اس بری طرح گھائل کر رکھا تھا کہ سارے دکھ درد و بیج تھے۔ جنگ نے آزادی کو بہت قریب کر دیا ہے، وہ سب کی طرف دیکھ کر کہتے مگر کوئی بھی تو انہیں جواب نہ دیتا۔ وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا لیتے، مجرموں کی طرح الٹے سیدھے نوالے توڑتے اور بیٹھک کی راہ لیتے۔ سردیوں میں اب وہ شدت نہ رہ گئی تھی۔ عالیہ رات گئے تک گلی کی کھڑکی کھلی رکھتی اور گلی کی روشنی سے پڑھ پڑھ کر امتحان کی تیاری کرتی رہتی۔ ان دنوں اس نے سوچ بچار سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، ابا کے خط اس کی ہمت بڑھاتے رہتے۔ دھوپ ڈھل چکی تھی، ساری دوپہر پڑنے کے بعد بھی چھت سے نہ مہر کی سائے کی وجہ سے اب اسے سردی لگ رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو چھمی اس کے پاس کھڑی تھی۔ رات سے وہ چپ چپ تھی
اور صبح سے کئی بار عالیہ کے پاس سے گزری تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں، مگر جب بھی عالیہ اس کی طرف دیکھتی تو چلی جاتی۔ کیا بات ہے چھمی؟ کچھ بھی نہیں بجیا، بس یوں ہی جی چاہا کہ آپ کے پاس بیٹھوں۔ وہ عالیہ کے پاس کرسی پر ٹک گئی۔ چھمی نے آج کتنی مدت بعد اسے پیار سے بجیا کہا تھا۔ وہ اسے بڑی پیاری لگ رہی تھی، کوئی سی بیٹھی اسے تک رہی تھی۔ کچھ تو ضرور ہے چھمی، ورنہ تم ایسی کیوں نظر آ رہی ہو؟ عالیہ نے اسے اپنے قریب سرکایا۔ چھمی اس کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ وہ منظور بھی جنگ میں بھرتی ہو گیا بجیا، ایک سہارا تھا سو وہ بھی گیا۔ چھمی نے روتے روتے کہا۔ اگر اسے تم سے محبت ہوتی تو پھر جنگ پر کیوں جاتا پگلی؟ اور اب تم اسے یاد کر کے رو رہی ہو؟ بے وقوفی نہ کرو چھمی۔ عالیہ نے اسے لپٹا لیا۔ بس ویسے ہی رونا آ گیا، کوئی مجھے اس سے محبت تھوڑی تھی، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اس لیے مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ چلو کوئی مجھ سے محبت تو کرتا تھا۔ چھمی نے بے بسی سے ہنستے ہوئے آنسو پوچھ لیے۔ عالیہ سے کچھ کہتے نہ بن پڑی، بھلا وہ کہتی بھی کیا؟ میں جو تم سے محبت کرتی ہوں چھمی۔ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں بجیا؟ وہ زور سے ہنسی۔ کتنی تضحیک تھی اس کی بے تحاشا ہنسی میں۔ عالیہ اس سے کیسے یقین دلا سکتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، وہ اس سے ہمدردی رکھتی ہے۔ وہ چھمی کی ہنسی سے بوکھلا کر اس کا منہ تک رہی تھی۔ یہ دیکھیے بجیا، میرے پاجامے کی گوٹ بری طرح پھٹ گئی ہے، میں نیچے جا کر اسے سی لوں تو پھر آؤں گی۔ چھمی بھدر بھدر کرتی چلی گئی اور عالیہ کتاب گود میں رکھے بے وقوفیوں کی طرح بیٹھی رہ گئی۔ یعنی اس نے ایسی بیکار بات کی تھی کہ چھمی کو پاجامے کی گوٹ سینا یاد آ گئی۔ چھمی اس کی محبت پر اعتبار نہیں کرتی، دنیا نے اس کے اعتبار کا جنازہ نکال دیا ہے۔ عالیہ رنجیدہ ہو رہی تھی۔ چھت کی منڈیر پر بیٹھا ہوا کوا کائیں کائیں کرتا ہوا اڑ گیا۔ دھوپ چھت کی منڈیروں پر چڑھتے چڑھتے غائب ہو گئی تھی۔ اب اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی۔ کتابیں سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں رکھ آئی۔ چھمی کے جانے کے بعد وہ ایک لفظ بھی تو نہ پڑھ سکی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں بند کر کے اپنے بستر پر پڑی رہی اور پھر نیچے چلی گئی۔ کیاری میں گیندے اور گل عباس کی پھول بہار کا پتہ دے رہے تھے۔ عالیہ نے ایک پھول توڑ کر اپنے بالوں میں لگایا، مگر جب اس نے دیکھا کہ جمیل بھیا دالان کے محراب کے پاس کھڑے اسے بڑے اشتیاق سے دیکھ رہے ہیں تو اس نے بوکھلا کر پھول کیاری میں اچھال دیا۔ جانے کیسے اس کو احساس ہوا کہ سنگھار مرد سے محبت کرنے کی چغلی کھاتا ہے۔ پھول پھینک کر اس نے دیکھا کہ جمیل بھیا کی آنکھیں جیسے کملا گئی ہیں۔ وہ لوہے کی کرسی پر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اماں تخت پر بیٹھی چھالیاں کاٹ رہی تھیں اور بڑی چچی چنے کی دال چن رہی تھیں۔ ان کا دکھوں میں گھرا ہوا چہرہ کس قدر کھنڈر ہو رہا تھا۔ سارے دکھ سارے درد ان کے چہرے کی رعنائی کو توڑ پھوڑ کر اب بھی اپنا چہرہ نہ چھوڑ رہے تھے۔ ادھر 2 دن سے وہ ایک نئے دکھ میں مبتلا تھیں۔ 2 دن ہو گئے مگر شکیل گھر نہیں آیا۔ جمیل بھیا نے اسے تلاش بھی کیا لیکن کوئی پتہ نہ چلا، جانے وہ کتابوں کی تلاش میں کتنی دور چلا گیا تھا۔ شامیں ہمیشہ اداس ہوتی ہیں۔ جمیل بھیا نے عالیہ کی طرف دیکھا۔ سب شاعری ہے، مجھے تو کوئی اداسی نہیں لگتی۔ عالیہ ہنسی اور اماں کے پاس تخت پر بیٹھ کر پاندان کی کلیاں صاف کرنے لگی۔ میرے سامنے اتنی خوبصورت اور اتنی مکمل غزل ہے کہ اب اپنا سارا کلام بے معنی معلوم ہوتا ہے، اس لیے شاعری وائری چھوڑ دی ہے۔ تم نے فیض اور ندیم کو پڑھا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ عالیہ خاموش رہی۔ وہ بھلا خود کو غزل کیسے سمجھ لیتی؟ یہ جمیل بھیا بھی خوب ہیں، ہر بات میں اپنا مطلب تلاش کر لیتے ہیں۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ تمہارے چچا کی لائبریری میں فیض اور ندیم کا کہاں گزر ہو سکتا ہے؟ وہ ہنسے۔ سناؤ، گاندھی پر اور کوئی کتاب چھپی کہ نہیں؟ جمیل بھیا شاید پھول پھینکنے کا انتقام لے رہے تھے۔ وہ بڑے نماگ سے پاندان صاف کرتی رہی۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، جیسے اس معلوم ہی نہیں کہ اس سے کوئی مخاطب بھی ہے۔ جمیل بھیا کے لیے اس نے کچھ بھی نہ سوچا تھا، پھر بھی جانے کیوں وہ ان سے گھبرانے لگی تھی۔ کیا تم نے آج بھی شکیل کو تلاش کیا تھا؟ بھلا تم کو اپنی مسلم لیگ سے کب فرصت ملے گی؟ دال کے کنکر صاف کرتے کرتے بڑی چچی نے سر اٹھا کر پوچھا۔ اماں، اب آپ اس کی فکر نہ کریں،
وہ ممبئی چلا گیا ہے، وہاں مزے سے کما کھائے گا۔ جمیل بھیا نے جیسے ڈھیلا کھینچ مارا۔ ممبئی میں اتنی دور؟ بڑی چچی کی آواز لرز رہی تھی۔ ارے اسے شرم نہ آئی بھاگتے ہوئے؟ اسے اپنی ماں کا بھی خیال نہ آیا؟ بڑی چچی کا کلیجہ تھام کر رونے لگا۔ عالیہ تخت سے کود کر بڑی چچی کی طرف لپکی اور انہیں اپنی باہوں میں لے لیا۔ نہ روئیے بڑی چچی، وہ آ جائے گا۔ وہ کیوں آئے گا عالیہ بیگم؟ یہاں اس کے لیے کیا رکھا تھا اور اب اسے کس کا خیال آئے گا؟ وہ اپنی زندگی بنانے گیا ہے یا بگاڑنے؟ اس نے کچھ سوچا ہی ہوگا۔ اس گورکھ دھندے میں رہ کر کیا کرتا؟ جمیل بھیا کی نظروں تک میں طنز تھا۔ جمیل میاں کوئی کیا کر سکتا تھا؟ اس کے باپ کا فرض تھا کہ گھر کی فکر کرتے، اپنی اولاد کو دیکھتے، پڑھاتے لکھاتے، تربیت کرتے۔ وہ غریب آوارہ پھرتا رہا، کبھی پلٹ کر نہ پوچھا۔ اماں کو تو بڑے چچا کے خلاف زہر اگلنے کا کوئی موقع ملنا چاہیے تھا۔ بس مجبور تھیں جو کھلے خزانے ان کے سامنے کچھ نہ کہتی۔ ان سے یہ احساس کوئی نہیں چھین سکتا تھا کہ سب گھروں کی تباہی کے ذمہ دار صرف بڑے چچا تھے، باقی تمام افراد معصوم تھے۔ وہ بڑے یقین سے کہتی تھی کہ بنیاد ٹیڑھی رکھی جائے تو ساری عمارت ہی ٹیڑھی بنے گی۔ جمیل بھیا سر جھکا کر جانے کیا سوچنے لگے۔ بڑی چچی دوپٹے کے پلو میں منہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ ان کی کوکھ سے جنم لینے والا ان کے دکھوں پر تھوک کر ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ وہ لاکھ آوارہ ہو گیا تھا، پھر بھی ایک ماں کو اس سے کوئی آس تو تھی۔ مت روئیے بڑی بھابھی، جب ملک آزاد ہوگا تو شکیل بھی واپس آ جائے گا، اماں نے مضحکہ خیز طریقے سے کہا اور داد طلب نظروں سے دیکھنے لگیں۔ اور جب ملک آزاد ہوگا تو سارے انگریزوں دم دبا کر بھاگ جائیں گے، ہمارے پاکستان میں تو ایک بھی انگریز نہ رہے گا۔ چھمی بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ میرے اللہ، عالیہ زیر لب بڑبڑائی۔ ایک دفعہ پھر سب لوگ سن لو کہ شکیل بھاگ گیا، بڑی چچی کا کلیجہ صدمے سے پھٹ رہا ہے۔ آپ لوگ ذرا دیر کو اپنی بحث سے ہاتھ اٹھا لیں۔ عالیہ کے لہجے میں سختی تھی۔ ذرا دیر کے لیے سب چپ ہو گئے۔ شام اتنی ویران اور اداس ہو رہی تھی کہ عالیہ کو لگا کہ شکیل بھاگا نہیں بلکہ ابھی ابھی اس کی میت اٹھائی گئی ہے۔ بڑی چچی کیسے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اماں اس کے لیے مت روئیے، وہ تو سخت نالائق لڑکا تھا۔ جمیل بھیا اپنی ماں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں جو ہوں آپ کا خدمتگار، تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، بڑی چچی نے سسک کر کہا۔ میں کہاں جاؤں گا اماں، میرا آپ کا تو جنم جنم کا ساتھ ہے، اور تو اس دنیا میں میرا کوئی ساتھی نہیں۔ انہوں نے نظریں بچا کر عالیہ کو دیکھا تو اس نے گھبرا کر بڑی چچی کی آڑ لے لی۔ جمیل بھیا کی ذرا سی تسلی سے بڑی چچی چپ ہو گئیں۔ وہ چپ نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ ان کی ساری زندگی ان کی مرضی کے خلاف گزرتی رہی اور وہ صبر کی سل سینے پر دھرے دوسروں کے اشاروں پر جیتی رہیں۔ اللہ اب اس گھر کو تباہیوں سے بچا لے۔ کریمن بوا دعائیں کر کر کے لالٹینیں جلا رہی تھی اور سب لوگ بڑی عقیدت سے اذان کی آواز سن رہے تھے۔ نجمہ پھوپھی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر نیچے دیکھا اور اس طرح ہٹ گئیں جیسے کہہ رہی ہوں کہ مر جاؤ جاہلو، تم سب کی یہی سزا ہے، بھوکے مر مر کر ایک دن سب بھاگ جائیں گے۔ رات 8 بجے کے قریب بڑے چچا گھر میں داخل ہوئے تو بڑی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کریمن بوا نے تخت پر دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ شکیل بھاگ گیا، ممبئی میں ہے، بڑی چچی نے خبر سنائی۔ ان کی آواز بھرا رہی تھی۔ ارے بھاگ گیا؟ آخر کیوں بھاگ گیا وہ مردود؟ مارے غصے کے بڑے چچا کا منہ سرخ ہو رہا تھا۔ آئے گا تو اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا، اسے شرم نہیں آئی؟ تم کیوں ہڈیاں توڑو گے؟ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ تم کو تو یہ بھی یاد نہ تھا کہ شکیل بھی تمہاری اولاد ہے؟ بڑی چچی نے تابڑ توڑ جواب دیا۔ آج پہلی بار وہ سب کے سامنے بڑے چچا سے لڑنے پر آمادہ تھی۔ وہ میں نے کہا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بڑے چچا نے بوکھلا کر سر جھکا لیا اور جلدی جلدی نوالے توڑنے لگے۔ چھمی دانتوں تلے انگلی رکھ کر اپنے مخصوص انداز سے ہنسنے لگی تو بڑی چچی نے اسے گھور کر دیکھا اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ عالیہ نے بڑی خوشی سے سب سنا، دیکھا اور کڑ کر رہ گئی۔ بڑے چچا کا جھکا ہوا سر دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ کاش بڑے چچا سے اب کوئی کچھ نہ کہے، انہیں ان کے حال میں مست رہنے دیا جائے، مگر یہاں تو کوئی انہیں معاف کرنے کو بھی تیار نہیں۔
کھانے کے بعد بڑے چچا بیٹھک پہ چلے گئے تو عالیہ نے بڑی منتوں سے بڑی چچی کو کھانا کھلایا۔ آج تو وہ پیٹ کے دوزخ کو پاٹنے کے لیے بھی تیار نہ تھیں۔ کریمن بوا، بڑی بھابھی سے پوچھو کہ میں ممبئی جا کر شکیل کو تلاش کروں۔ جب عالیہ اپنے بستر پر لیٹ رہی تھی تو اسرار میاں کی کپ کپاتی آواز اس کے کلیجے کی پار ہو گئی۔ کیا سچ مچ یہ آواز اسرار میاں کی تھی؟ اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ امتحان کے بعد جب عالیہ نے سر اٹھایا تو بہار جا چکی تھی، ہواؤں میں گرمی بس گئی تھی، نالی سے ڈھیروں پانی کیاری میں جاتا مگر پھولوں پر رونق نہ آتی، پتیاں مرجھا مرجھا کر جھڑتی رہتیں، مارے پیاس کے ننھی ننھی چڑیوں کی چونچیں کھلی رہتیں، اور چولہے کے پاس کام کرتے ہوئے کریمن بوا کے ہاتھ سے پنکھیاں نہ چھوٹتی۔ شام کو صحن ٹھنڈا کرنے کے لیے کتنی ہی پانی کی بالٹیاں چھڑک دی جاتیں، پھر بھی سکون نہ ملتا، سارا ماحول جل رہا تھا۔ ان بیکار ویران اور گرم دنوں میں بڑی چچی نے چھمی کے جہیز کے 5 جوڑے کپڑے اس کے سپرد کر دیے تھے۔ دوپہر میں جب سناٹا چھا جاتا تو وہ مشین پر کپڑے سینے بیٹھ جاتی۔ بڑی چچی سے تو اب کچھ بھی نہ ہوتا تھا، ہر وقت بجھی بجھی سی رہتی، ان کا کسی کام میں جی نہ لگتا، اور اماں تو ویسے بھی چھمی کو برداشت نہ کرتی، ان کا بس چلتا تو جہیز کے کپڑوں سے چھمی کا کفن سی ڈالتی۔ بس ایک عالیہ رہ گئی تھی جو بڑے خلوص سے جہیز سی رہی تھی اور ہر وقت چھمی کے اچھے نصیب ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ ادھر چھمی تھی کہ اپنے نصیب کی بازی لگنے سے بے خبر سارے گھر میں ادم ڈھاتی پھر رہی تھی۔ منظور کی محبت نے جو ذرا سی سنجیدگی پیدا کر دی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ بڑے چچا کو دیکھتے ہی اسے پاکستان کا خیال ستانے لگتا، انگریزوں کو بے نقط سناتی کہ اماں کے چھکے چھوٹ جاتے، اور جب سب کو چڑھا چڑھا کر وہ تھک جاتی تو پھر عالیہ کے پاس آ گھستی۔ اے بجیا، یہ کس کے کپڑے سل رہے ہیں؟ ہے اللہ، کتنے پیارے ہیں، یہ کون پہنے گا؟ وہ اٹھلا کر پوچھی۔ کسی کے ہیں چھمی، عالیہ لرز کر بہانہ کرتی کہ کہیں سچی بات کا پتہ نہ چل جائے۔ ایک دوپٹہ ہمیں دے دیجیے، اس میں سے لچکا لگا کر اوڑھوں گی۔ وہ چنے ہوئے دوپٹے کو اٹھا کر مروڑنے لگی۔ دیکھیے میرا دوپٹہ کیسا لطے ہو رہا ہے۔ چھوڑو چھمی، چنٹ کھل جائے گی۔ عالیہ دوپٹہ چھیننے لگی۔ آخر یہ ہیں کس کے؟ بیچاری بتا بھی نہیں سکتی، زبان تھکتی ہے۔ مارے تجسس کے چھمی لڑنے پر آمادہ ہو جاتی۔ میں تم کو پیٹوں گی جو مجھ سے لڑی۔ عالیہ بڑے پیار سے اپنی بڑائی کا روب ڈالتی تو چھمی ہنسنے لگتی۔ آج دوپہر میں کتنا سناٹا تھا۔ وہ چھمی کے دوپٹے میں کرن ٹانک رہی تھی اور اپنے مستقبل کے خیال میں جان پر نازل کیے جا رہی تھی۔ اگر وہ فیل ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر پاس ہو گئی تو لے دے کے ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ بی ٹی کرے، استانی بن جائے، مگر کیا وہ بی ٹی کر سکے گی؟ کیا اماں اسے علی گڑھ جانے دیں گی؟ اور کیا ماموں اسے اتنے روپے بھجواتے رہیں گے؟ ہائی اسکول کے احاطے میں آم کے درختوں پر کوئل مسلسل چیخے جا رہی تھی، اور پاس کے کمرے میں سوئی ہوئی نجمہ پھوپھی کے خراٹے چھت پر سے اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھی سو جائے، اور اتنے خراٹے لے کر نجمہ پھوپھی اپنی بے فکر نیند سے چونک پڑی اور پھر ساری دوپہر بیٹھ کر کاٹتی۔ بالم آئے بسوں مورے من میں، چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی راہ گیر بالم کا سایہ تلاش کرتا گلی سے گزر گیا۔ وہ ایک لمحے کو گلی میں جھانکی اور پھر کرن ٹانکنے لگی۔ کتنی صدیاں گزر گئیں مگر ان بالم صاحب کی سجدھد میں فرق نہ آیا۔ کتنوں کو قبر میں سلا دیا مگر خود موت کا منہ تک نہ دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ جمیل بھیا نے آتے ہی پوچھا۔ آج کتنی مدت بعد وہ پھر اس کے پاس آ بیٹھے۔ لو، ایک اور بالم صاحب آ گئے۔ عالیہ بوکھلا کر الٹے سیدھے ٹانکے مارنے لگی۔ چھمی کا دوپٹہ ٹانک رہی ہوں؟ وہ دوپٹہ کا ایک سرا پکڑ کر یوں ہی الٹنے پلٹنے لگی۔ عالیہ نے نیچی نیچی نظروں سے دیکھا کہ آج پھر ان کی آنکھوں میں پاگل پن جھانک رہا تھا اور چہرے پر زندگی سے تھک جانے کے آثار امٹ رہے تھے۔ ہائے، یہ کون سا جذبہ ہے جو اتنی جھڑکیاں کھانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا؟ اچھا تو چھمی بی بی کا جہیز تیار ہو رہا ہے؟ وہ جیسے بات کرنے کی خاطر بولے۔ ہاں جمیل بھیا، ابھی خیر ہے، خوب سوچ لیجئے۔ عالیہ، مارے غصے کے جمیل بھیا ایک دم چپ ہو گئے۔ تم مجھے چڑھا کر خوش ہوتی ہو؟ چند لمحوں بعد وہ بولے تو ان کی آواز میں لرزش تھی۔ بے حد ہے،
آپ تو ذرا سی بات پر ناراض ہوتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس نے سوچا کہ بات یوں ہی ہنسی میں ٹل جائے تو ٹھیک ہے، پر جمیل بھیا تو سخت سنجیدہ ہو رہے تھے۔ عالیہ، انہوں نے پکارا۔ عالیہ نے سر تک نہ اٹھایا۔ ذرا یہ دوپٹہ تو اوڑھ کر دکھاؤ۔ ان کی آواز جذبات کے بوجھ سے بھاری ہو رہی تھی۔ کیوں؟ بس یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم دلہن بن کر کیسی لگو گی۔ آپ کی دلہن کے لیے بھی ایسا دوپٹہ ٹانگ دوں گی۔ میری کوئی دلہن نہیں، کہیے تو آپ کی 4 شادیاں کر لوں۔ بیویوں کا کیا ہے، وہ تو بہت سی مل جائیں گی، مگر مجھے میری دلہن کبھی نہ ملے گی۔ تم میری شادی کرنے کی زحمت نہ کرو تو اچھا ہے۔ جمیل بھیا کی آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ وہ ڈوب کر رہ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کو اس طرح تان لیا جیسے اب سر پر ڈال دے گی۔ وہ اس وقت تو جمیل بھیا کی فرمائش ضرور پوری کر دے گی۔ جمیل بھیا اسے کس شوق سے دیکھ رہے تھے، پھر ایک دم جیسے وہ چونک پڑی۔ اس نے دوپٹے کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اگر آج اس نے یہ دوپٹہ اوڑھ لیا ہوتا تو پھر یہی دوپٹہ گھونگھٹ بن جاتا۔ وہ اس گھونگھٹ کو کبھی نہ اٹھا سکتی۔ یہ گھونگھٹ اس کی آنکھوں پر پردہ بن کر پڑ جاتا۔ اس گھر میں ایک اور بڑی چچی زندگی کی راہ پر بھٹکنے کے لیے جنم لے لیتی اور پھر ملک آزاد ہوتا رہتا۔ تم یہ دوپٹہ اوڑھنا چاہتی ہو مگر بزدل ہو۔ جمیل بھیا پھر آپے سے باہر ہونے لگے۔ جانے تم کس قسم کی لڑکی ہو۔ جمیل بھیا صاحب، آپ اپنی اماں کی زندگی سے عبرت حاصل کیجئے۔ کسی سیدھی سادی عورت سے شادی کر لیجئے اور بس، وہ سب سہ جائے گی۔ جمیل بھیا نے اسے غور سے دیکھا۔ شاید وہ اس کے طنز کی گہرائی کو پار کر گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے باپ کس مٹی کے بنے ہیں۔ بہرحال یہ خیال غلط ہے کہ ملک کا غم گھروں کے غموں سے نجات دلا دیتا ہے، یا سیاست میں حصہ لینے والے کسی سے محبت نہیں کرتے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم اس شخص کے دکھ کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتی جس کا کوئی ارمان پورا نہ ہوا ہو۔ وہ ذرا دیر ٹھہر کر چلے گئے مگر عالیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جواب دینا بھی نہ چاہتی تھی۔ اس وقت جمیل بھیا کے سامنے وہ کسی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنے کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ اس وقت اسے ان کے دکھوں کا احساس ہو رہا تھا مگر ان دکھوں کا مداوع اس کے بس میں نہ تھا۔ اس نے پھر دوپٹہ ٹانکا چاہا مگر جی نہ لگا۔ نا امیدوں کے بولوں کے بعد سناٹا کتنا بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی دیر تک یوں ہی خالی اور ذہن سی پڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ شام کو جب وہ نیچے اتری تو کریمن بوا صحن میں پانی چھڑک رہی تھی۔ جمیل بھیا لوہے کی کرسی پر بیٹھے انگلیاں مروڑ رہے تھے اور بڑے چچا برآمدے میں ٹہل ٹہل کر جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بڑی چچی سب سے بے نیاز تخت پر بیٹھی آلو چھیل رہی تھیں۔ بڑے چچا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عالیہ نے بڑے چچا کے قریب جا کر پوچھا۔ سر میں درد ہے بیٹی۔ بڑی چچی نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ کریمن بوا، جلدی سے پلنگ بچھا دو، بس صحن ٹھنڈا ہو گیا، ناچ جائے اس درد کا۔ کریمن بوا برآمدے میں ایک طرف کھڑے ہوئے پلنگ اٹھا اٹھا کر آنگن میں بچھانے لگیں۔ بڑے چچا جمیل بھیا کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ عالیہ کو سخت کوفت ہو رہی تھی کہ بیٹا پاس بیٹھا ہے مگر باپ کو پوچھتا تک نہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا دونوں کے درمیان بات چیت بند تھی۔ تم آج 2 دن سے گھر میں کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ بڑی چچی نے جمیل کی طرف دیکھا۔ نوکری چھوٹ گئی ہے اماں۔ سرکار کے دفتروں میں سیاسی لوگوں کا گزارا مشکل ہی سے ہوتا ہے۔ عالیہ نے جل کر جمیل بھیا کو دیکھا۔ خوب، اسی برتے پر اپنی دلہن تلاش ہو رہی تھی، اس نے سوچا، اور پھر جمیل بھیا کو کٹتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ مسلم لیگیوں کی کھپت اور انگریز بہادر کے دفتروں ہی میں ہوتی ہے۔ بڑے چچا نے کروٹ بدلے بغیر کہا۔ آپ کا خیال بالکل غلط ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب کانگریسی سفارش کر دیتے ہیں تو پھر نوکری مل جاتی ہے۔ جمیل بھیا بھی کیوں چپ رہتے؟ باپ بیٹے دونوں ہی اپنے اپنے طنز کی آگ میں جل کر خود بخود بجھ گئے اور دونوں نے اس طرح منہ پھیر لیا جیسے ایک دوسرے کو بات کرنے کے لائق نہ سمجھتے ہوں۔ عالیہ نے جمیل بھیا کو ملامت بھری نظروں سے دیکھا اور بڑے چچا کے پاس بیٹھ کر ہولے ہولے سر سہلانے لگی۔ اماں گیلے بال جھٹکتی ہوئی غسل خانے سے نکل آئیں اور سب کو ایک جگہ جمع کر دیکھ کر بڑی بیزاری سے پاندان اٹھا کر آخری پلنگ پر جا بیٹھی۔ اب کیا ہوگا؟ بڑی چچی نے جمیل بھیا سے پوچھا۔
فکر نہ کیجیے اماں، ایک بڑی اچھی نوکری ملنے والی ہے، آپ سب کے ٹھاٹھ ہو جائیں گی۔ شکیل کی پھر کوئی خیریت معلوم ہوئی یا نہیں؟ بڑی چچی نے اچانک پوچھا۔ اماں آپ اس کی فکر نہ کیا کیجیے، وہ بڑے مزے میں ہے، یہاں کے سارے دکھ بھول گیا ہوگا۔ جمیل بھیا نے پھر بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ انہوں نے عالیہ کو ساری حقیقت بتا دی تھی کہ انہیں شکیل کا پتہ تک نہیں معلوم۔ خیر جہاں رہے خوش رہے، بڑی چچی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بڑے چچا آپ کا پلنگ باہر چبوترے پر بچھوا دوں؟ کھلی فضا میں درد کم ہو جائے گا؟ عالیہ نے پوچھا۔ دو مختلف کٹر نظریات ایک جگہ جمع ہو جاتے تو اسے ڈر لگنے لگتا۔ شکیل کے ذکر سے وہ پریشان تھی۔ جمیل بھیا موقع پر چوکنے کا نام نہ لیتے۔ ہاں وہیں بستر لگوا دو تو بڑا اچھا ہو۔ بڑے چچا نے اسے ممنوعیت سے دیکھا اور پھر باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گلی میں کانگریسی بچوں کا جلوس نکل رہا تھا، وہ بڑے بے ہنگم طریقے سے شور مچا رہے تھے۔ جھنڈا اونچا رہے ہمارا، کانگریس زندہ باد، گاندھی جی زندہ باد، جواہر لال نہرو زندہ باد، ہندوستان نہیں بنے گا، جھنڈا اونچا رہے ہمارا۔ بڑے چچا کے ہونٹوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ پھیل گئی، ان کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ جمیل بھیا ہنس رہے تھے اور اماں جو بڑی دیر سے چپ بیٹھی چھالیاں کاٹ رہی تھی آخر بول ہی پڑی۔ پہلے آزادی تو مل جائے، پھر سب ہوتا رہے گا، اور پھر یہ ہندوستانی لوگ پہلے حکومت کرنا بھی تو سیکھ لیں۔ سب چپ رہے، کسی نے بھی تو اماں کا جواب نہ دیا۔ باہر بڑے چچا کا بستر لگ گیا تھا، وہ چلے گئے اور جمیل بھیا پھر انگلیاں مروڑنے لگے۔ جلوس کا شور دروازے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ چھمی دیوانوں کی طرح بدر بدر کرتی اپنے کمرے سے نکل پڑی۔ اگر میرے دروازے کے پاس سے جلوس نکلا تو ڈھیلے ماروں گی۔ وہ دروازے کی طرف لپکی۔ خبردار جو آگے بڑھی، بیٹھ جاؤ چپکے سے۔ جمیل بھیا ذرا زور سے گرجے اور چھمی جانے کیسے روپ میں آ گئی۔ اس نے جمیل بھیا کو گھور کر دیکھا اور بڑبڑانے لگی۔ بڑے آئے بیچارے، آج ہی مسلم لیگ کا جلوس نہ نکالا ہو تو میرا نام بھی چھمی نہیں۔ جلوس دروازے کے پاس سے گزر گیا تو جمیل بھیا کپڑے تبدیل کر کے باہر چلے گئے۔ چھمی جیسے ان کے جانے کا انتظار کر رہی تھی، جمیل بھیا کے جاتے ہی برقع اوڑھ کر خود بھی باہر نکل گئی۔ عالیہ اسے روک نہ سکی۔ زمانے کی بات ہے، پہلے تو جب بیسیاں گھروں سے نکلتی تو دو دو چار چار مامائیں ساتھ ہوتی تھیں۔ کریمن بوا چھمی کے یوں باہر نکل جانے پر ہمیشہ کوڑا کرتیں۔ عالیہ نے کواڑوں کی اوٹ سے جھانک کر باہر دیکھا۔ بڑے چچا اپنے صاف ستھرے بستر پر پاؤں پھیلائے سکون سے لیٹے تھے اور اسرار میاں ان کے قریب آرام کرسی پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سامنے پیپل کے گھنے درخت سے چاند کی روشنی ابھرتی معلوم ہو رہی تھی۔ عالیہ کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ بھی باہر چبوترے پر جا بیٹھے، اسرار میاں کی باتیں سنے، انہیں پاس سے دیکھے۔ وہ کس طرح بولتے ہیں، وہ کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ جو اس کے دادا کی بدنیتی کا نتیجہ ہے، ان کی آنکھوں میں کون سی کیفیت ہوگی، اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد کون سے اثرات ان کے چہرے پر لرزاں ہوں گے، وہ کیا سوچتے ہوں گے، اور جب وہ یہ سب کچھ معلوم کر لے گی تو ایک بار انہیں چپکے سے اسرار چچا کہے گی، انہیں بتائے گی کہ وہ بھی اسے بڑے چچا کی طرح عزیز ہیں، وہ ان کی بے حد عزت کرتی ہے اور زندگی میں ایک بار ان کی خدمت کرنا چاہتی ہے، اور وہ ان کے دل سے ان تمام تیروں کو کھینچ کر پھینک دے گی جو کریمن بوا نے پیوست کیے ہیں۔ وہ انہیں سمجھائے گی کہ ان کی کسی بات کا برا نہ مانا کریں، وہ کسی کی دشمن نہیں، وہ خود کچھ نہیں کہتی، یہ ظالم نمک ان سب کو کلباتا ہے۔ عالیہ بیٹی ایک پان کھلا دو، بڑی چچی نے فرمائش کی تو وہ تخت پر آ بیٹھی اور پاندان کھول کر پان بنانے لگی۔ وہ باہر چبوترے پہ جا کر نہیں بیٹھ سکتی، اسے عجیب سی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی، اس نے مارے احترام کے ساری کا پلو سر پر ڈال لیا۔ کریمن بوا جلدی جلدی لالٹینیں جلا رہی تھیں۔ اللہ شکیل کو خیریت سے رکھیو۔ بڑی چچی دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگیں۔ وہ اس وقت کتنی دکھی اور ممتا سے بھرپور نظر آ رہی تھیں۔ اندھیرا ہر طرف دھر آیا، مگر چھمی اب تک گھر نہیں لوٹی تھی۔ عالیہ کو خواہ فکر ہو رہی تھی، ویسے گھر میں اور کسی نے نہ پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔
ذرا دیر بعد چھمی آئی تو منہ سرخ ہو رہا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ اے بجیاں، میں نے ایسا شاندار جلوس تیار کرایا ہے کہ آپ دیکھتی رہ جائیں گی، بس ذرا دیر میں ادھر سے گزرنے والا ہے۔ عذرا کی اماں نے جھنڈا بنایا، طاہرہ کی اماں نے ایک بوتل مٹی کا تیل دیا، میں نے مشعلیں تیار کیں، سارے محلے کے لڑکوں کو جمع کر دیا ہے۔ ہائے، بڑے چچا دیکھیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ میں نے سارے بچوں کو سمجھا دیا ہے کہ میرے دروازے پر آ کر خوب نعرے لگانا۔ چھمی ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی اور پھر برقع پہن کر جلوس کے انتظار میں ٹہلنے لگی۔ خوشیوں کا کوئی پیمانہ اس وقت چھمی کی مسرت کو نہیں ناپ سکتا تھا۔ عالیہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، وہ پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں یہ ننھے منھے بچوں کا جلوس گھر میں فساد نہ کرا دے۔ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اوپر اپنے کمرے میں کھسک لے۔ دور سے بچوں کے نعروں کی آواز آ رہی تھی۔ بڑے کمرے سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ نجمہ پھوپھی اپنے صاف ستھرے بستر پر لیٹی کوئی موٹی سی کتاب پڑھ رہی ہیں۔ گرمیوں میں بڑی چھت پر نجمہ پھوپھی کا ڈیرا جمتا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے کے پاس والی چھوٹی چھت پر گزارا کر لیتی۔ اتنی قابل نجمہ پھوپھی کا اور اس کا ساتھ کیسے ہو سکتا تھا؟ جلوس قریب آ گیا تھا۔ بچے بڑے زور زور سے نعرے لگا رہے تھے، مسلم لیگ زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، بن کے رہے گا پاکستان، تتیا راج نہیں ہوگا، چٹیا راج نہیں ہوگا۔ عالیہ چھت کی منڈیر سے جھک کر گلی میں جھانکنے لگی۔ دو بڑے لڑکے مشعلیں اٹھائے سب سے آگے تھے، نہیں دیکھنے دیا ظالم نے۔ چھمی بھاگتی ہوئی آئی اور عالیہ کے برابر کھڑے ہو کر نیچے گلی میں آدھی لٹک گئی۔ ہائے، کیسا شاندار جلوس ہے! وہ آپ کے بڑے چچا نے مجھے دروازے سے جلوس نہیں دیکھنے دیا، جل کر خاک ہو گئے حضرت۔ چھمی ذرا سرک کر جھانکو، کہیں جلوس کے ساتھ تمہاری لاش بھی نہ نکل جائے۔ عالیہ نے چھمی کے لٹکے ہوئے دھڑ کو اپنی طرف کھینچا۔ ہائے بجیاں، میں نے مشعلیں کیسی اچھی بنائی ہیں، ہے نا؟ چھمی نے داد طلب نظروں سے دیکھا۔ آج تو آپ کے بڑے چچا جلتے جلتے ختم ہو جائیں گے۔ چھی، کیسی باتیں کرتی ہو چھمی، بس پتہ چل گیا کہ لیگی دیگی کچھ نہیں ہو۔ بڑے چچا کو جلانے کے لیے یہ سوانگ رچایا ہے۔ واہ، ہوں، کیوں نہیں؟ وہ شرمندہ سی ہوگی اور عالیہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر جھول گئی۔ جلوس گلی کے موڑ پر غائب ہو گیا تو تھکی تھکی سی چھمی عالیہ کے بستر پر لیٹ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی اور عالیہ خاموشی سے ٹہلتی رہی۔ اب کتنے دن یوں سب کو جلانے کے لیے چھمی بیٹھی رہے گی؟ آخر تو ایک دن اپنے گھر چلی ہی جائے گی، جانے وہ گھر بھی اس کا گھر بنے گا کہ نہیں، چھمی کو وہاں محبت ملے گی یا نہیں، کیا وہاں بھی وہ سب سے بدلے چکانے کے طریقے ایجاد کر کر کے زندگی گزارے گی؟ عالیہ بیٹیا اور چھمی بیٹیا، دونوں کھانا کھا لو نیچے آ کے، کریمن بوا کی آواز آئی۔